لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم وصلى الله تعالى على أفضل الرسل وصلى الله تعالى على خاتم الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم معزز سامعین بزرگان دین محترم بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، ہو سکتا ہے رمضان المبارک کا یہ آخری مہینہ آخری جمعہ ہو، یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے آخری عشرہ یہ انتہائی قیمتی عشرہ ہے، اور جو آج کا دن موجود ہے یہ دن بھی انتہائی قیمتی دن جمعہ کا دن ہے، اور جو آج میں رات آنے والی ہے وہ بھی قابل قدر رات، یعنی یہ بڑی قیمتی لمحات، بڑی قیمتی موقعات، بڑا قیمتی دن اور قیمتی راتیں ہیں۔ ان راتوں کی ان لمحات کی قدر جانی ہے، جنہوں نے قدر کو جانا انہوں نے پا لیا، جنہیں قدر نہیں تھی وہ محروم رہ گئے۔ یہ امت بھی اللہ کی نظر میں بڑی قابل قدر امت ہے۔ میں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کی نظر میں میری اور آپ کی بڑی ویلیو اس وجہ سے کہ ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ یہ امت آئی تو سب سے یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ امتیں تو بہت ساری آئی ہیں لیکن اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا گیا۔ بھائی سردار کس کو بناتے ہیں؟ جس کے اندر بہت ساری خوبیاں پائی جائیں، جس کے اندر بہت ساری صفات پائی جائیں، ہر ایک کو سردار تھوڑی بنایا جاتا ہے۔ یہ امت امتوں کی سردار ہے، اور اس امت کے نبی نبیوں کے سردار ہے۔ یہ امت آخری امت ہے اور اس کا نبی آخری نبی۔ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ یہ ہمارا پکا ٹھکا یقین اور عقیدہ ہے۔ یہ قرآن شریف نے عقیدہ دیا ہے، احادیث پیغمبر نے دیا ہے، حضرات صحابہ اور پوری امت اور اللہ پاک کی طرف سے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ قیامت تو آ سکتی، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ امت ظہور کے اعتبار سے
ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، اور لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلے جائے گی۔ ہم دنیا میں سب سے بعد میں آ رہے ہیں، یہ امت محمدیہ دنیا میں سب امتوں کے بعد آئی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت حرمت علی الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمام انبیاء پر حرام کر دیا ہے، حتی ادخلھا، جب تک کہ میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اور انبیاء نہیں جا سکتے۔ جناب نوح مقام عالی رکھتے ہیں، جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے، میرا دلی دوست اللہ کہے خلیل اللہ۔ کبھی آگ میں جلایا، کبھی کہیں جلا وطن، کبھی کچھ، لیکن جنت میں پہلے امام الانبیاء جائیں گے اور بعد میں دیگر انبیاء جائیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام سے 950 سال تبلیغ کروائی ہے، اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل زمانہ تبلیغ 23 سال ہے۔ کتنا بھائی؟ 13 سالہ مکی زندگی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی ہے، تو ٹوٹل 23 سال۔ لیکن جنت میں حضور جائیں گے تو باقی نبی جا سکتے ہیں، وگرنہ اور نبی کے لیے جنت نہیں کھلے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا، دروازے پہ جا کے دستک دوں گا، اندر سے سیکیورٹی گارڈ آف جنت پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر باقی انبیاء جائیں گے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو فرمایا کہ الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلا، جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں اور انبیاء جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلھا امتی، تمام امتوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمیں عزت اور پروٹوکول کس وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ کون سی کتاب؟ تورات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا اور تورات تختیوں کی صورت میں تھی۔ کس کی صورت میں؟ تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی آسمان سے آئی تھی کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا، یہ تختیاں لے جاؤ، ان کو پڑھو اور ان کے مطابق اپنی امت کی رہنمائی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو کھولا، کھولنے کے بعد پڑھنے لگے تو وہاں پہ ایک بات موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس امت کے متعلق فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے حضور عرض کی، اے اللہ انی اجد فی الالواح امتن خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ کے دربار میں تورات پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ میں نے اپنی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، یا رب انی اجد فی الالواح، میں نے اپنی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، امت خیر، جس کو آپ نے بہترین امت کہا ہے۔ جس کو آپ نے، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ میں نے اپنی تورات کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے اور اس امت کو آپ نے بہترین امت کہا ہے، اور ان کا وظیفہ بہترین ہونے کا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اے اللہ وہ بھلی اور اچھی باتوں کی دعوت دیں گے اور بری باتوں سے وہ روکتے ہوں گے، جس کو آپ نے بہترین امت کہا ہے۔ رب
رب اجعلہم امتی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے جو اتنے، جس کے مرد بھی بہترین، جس کی عورتیں بھی بہترین، اور اللہ ان کو بہترین کہہ رہے ہیں، اور وہ کام کیا کریں گے؟ یأمرون بالمعروف، اچھی بات کی دعوت دیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہوں گے، خود بھی روکیں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلہم امتی، اے اللہ وہ امت میری بنا دے. میرے اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا موسیٰ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ وہ تو میرے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. موسیٰ علیہ السلام نے اور تورات کو پڑھا، اور تورات کو پڑھا. پڑھنے کے بعد ایک مقام پر آ کر ایک امت کی فضیلت نظر آئی. اللہ کے دربار میں پھر عرض کی یا رب انی اجد فی الالواح، اے اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں، تورات کے نسخے میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا، هم الآخرون فی الظہور، هم الآخرون فی الخلق، وہ پیدائش کے اعتبار سے سب سے بعد میں آئیں گے، والسابقون فی دخول الجنہ، اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ آپ تھوڑے حاضر ہو کے بیٹھے نا، سوئے نہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے اے اللہ، خصوصیت نمبر 2 پوچھ رہے اے اللہ تورات کی تختیوں میں لکھا ہوا ہے ایک امت آئے گی پیدائش کے اعتبار سے سب سے بعد میں اور جنت میں سب سے پہلے، رب اجعلہم امتی، اے اللہ وہ میری امت بنا دے. اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ یا موسیٰ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو امت سب سے بعد میں آئے، سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں، وہ میرے لاڈلے حبیب کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو مزید پڑھا. ایک مقام پر جا کر اللہ سے پھر عرض کرنے لگے یا ربی انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم، اے اللہ میں نے ایک امت کا تذکرہ تورات میں پڑھا ہے، اور ایک وہ ایسی امت ہے کہ جو ان کے لیے آسمانی کتاب اترے گی، وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں میں نے پڑھا ہے، میری تورات میں لکھا ہے کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جن کو ہم آسمانی کتاب دیں گے، وہ آسمانی کتاب ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوگی، تختیوں پر نہیں، کاغذات اور اوراق پر تو لکھا جائے گا لیکن وہ ان کے سینوں کے اندر نقش ہو چکی ہوگی. اللہم ان اللہ اعطا حفظا شیئا من هذه الامہ لم یعطا احد من الامم، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور کتاب کی حفاظت اور یاد کرنے کا جو طریقہ اس امت کو دیا پہلے کسی اور امت کو نہیں دیا. وہ والے لوگ اپنی کتابوں کو دیکھ کر تو پڑھ سکتے تھے لیکن زبانی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. یہ اس امت کا تغمہ امتیاز ہے کہ ان کے پورے سینوں کے اندر اللہ کی طرف سے اترنے والا قرآن موجود ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینوں میں آسمانی کتاب پوری کی پوری نقش ہوگی وہ میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس لیے جتنی آسمانی اور کتابیں ہیں وہ بدل گئی، ان کے نقشے بدل گئے، ان کی تعلیمات بدل گئی، ان کی زبانیں دنیا سے ختم ہو گئی. اللہ نے تورات کو عبرانی زبان میں نازل کیا تھا، دنیا سے عبرانی زبان میں لگ گئی. اللہ تعالیٰ نے انجیل کو ارامی زبان میں اتارا تھا. آج پوری دنیا کے اندر ارامی زبان بولنے والا کوئی نہیں ہے. دنیا کی کسی یونیورسٹی اور دنیا کے کسی ڈپارٹمنٹ میں آج ارامی زبان کی تعلیم نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے زبور کو سریانی زبان میں نازل کیا تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اتری.
آج دنیا میں کہیں سریانی بولنے والا ملتا ہے؟ اس لیے یہ تینوں کتابیں اپنی اصلیت کھو بیٹھے ہیں۔ لیکن چوتھی کتاب قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، پوری دنیا کے ہر ملک میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، ہر جگہ پہ قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تورات کو پڑھا تو ایک مقام پر پہنچ کے عرض کر لگے، یا ربی انی اجد فی الالواح امتن یأکلون صدقاتهم فی بطونہم ویؤجرون علیہا۔ اے اللہ، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے اس تورات کے اندر جو صدقات خود کھائیں گے اور صدقات کھانے پر انہیں آپ کی طرف سے اجر ملے گا۔ پہلی امتوں کا قانون اور تھا، اپنی زکوٰۃ کو لو، اپنے صدقات کو لو، اپنی قربانی کو لو، پہاڑ پہ جا کے رکھ دو، کھلے میدان میں رکھ دو، اگر قبول ہو گئی آسمان سے آگ آئے گی، جلا کے خاک کر دے گی، علامت ہوگی آپ کی قربانی، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے عطیات قبول ہیں۔ اور جس کو قبول نہیں ہوتے اللہ رد کر دیتے، وہیں پہ پڑی رہتی، جنگل کے درندے اجاڑ جاتے اس کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، یا اللہ، تورات کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں جو صدقات خود کھائے گی لیکن پھر بھی اجر ملے گا۔ رب جعلہم امتی، اے اللہ کی اس امت کو میری امت بنا دے، اس امت کو میری امت بنا دے۔ آپ میری بات سمجھیں؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کتنے قیمتی ہیں، یہ امت کتنی قیمتی ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کر رہے ہیں۔ بھائی ہم بغیر جو ہے نا وہ مانگے، بغیر اپلیکیشن، بغیر درخواست کے آگے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے اپنی ویلیو کا کہ ہم محمدی ہیں، نہ عورتوں کو پتہ ہے کہ ہم محمدی ہیں، غیروں کے طریقے پہ زندگی گزر رہی ہے۔ جب یہ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تلک احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے ایک اور عرض کی، یا اللہ میں نے ایک اور جگہ پہ امت کا تذکرہ پڑھا ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہے، یا رب انی اجد فی الالواح امتا یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الآخر، وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھیں گے، آخری کتابوں پر بھی ایمان رکھیں گے۔ بھائی ہم تورات کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں؟ زبور کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں؟ انجیل کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اب نہیں، جب نازل ہوئے تھے حقیقی صورت میں تو سچی تھی وہ کتابیں، اور ان کتابوں کے اندر جو مضمون تھا وہ راہ نجات تھا، لیکن اب انہوں نے بدل دیا خود۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسی امت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ امت پہلی کتابوں پر بھی مصدقا لما، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، رسول پاک بھی تصدیق کرتے ہیں۔ بین یدی من التورات، جو پہلے تورات موجود ہے قرآن نے تصدیق کی ہے اس کی، انجیل موجود ہے قرآن نے تصدیق کی ہے کہ یہ برحق کتابیں تھیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے ماننے والوں نے بدل دیا خود سے ان کتابوں کو، خود سے ان کتابوں میں رد و بدل کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ امت ان کے اوپر ایمان رکھے گی اور اول کتابوں پر بعد پر بھی، تو اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ فجعلہم امتی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، جواب آیا، تلک احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے لاڈلے حبیب کی امت ہے جو ساری کتابیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور طرف اشارہ کیا، اللہ ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، ایک اور جگہ پر پڑھا ہے کہ انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم بحسنۃ ثم لم يعملها کتبت حسنۃ۔ اے اللہ وہ امت صرف نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور بھائی عمل کرے گی نہیں، ارادہ عمل ہے، نیت کرے گی نیک اعمال کی، اس نیت پہ اللہ اجر دے دیں گے اس کو، اس کی نیتوں پہ اجر ملے گا انہیں۔ رب جعلہم امتی، اے اللہ یہی میری امت بنا دے، رب جعلہم امتی یہی بنا دے۔ اللہ پاک نے جواب دیا، تلک احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے لاڈلے حبیب کی امت ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں نمبر پہ عرض کیا یا ربی میں نے ایک اور تذکرہ پڑھا ہے، ایک امت کا اور تذکرہ پڑھا ہے، انی اجد فی الالواح امتا یشفعون، جو تیرے دربار میں سفارش کرے گی اور ان کی سفارشیں قبول ہوں گی، ان کی سفارشیں اللہ رد نہیں کریں گے۔ رب اجعلہم امتی، اللہ جو ایسی امت جو تیرے دربار میں سفارشی بن گیا ہے اور جن کی سفارشیں تو رد نہ کرے وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے جواب دیا دل کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سفارش کرے گی آپ کو، اس امت کے علماء کو، اس امت کے حفاظ کو، اس امت کے صلحاء کو، اس امت کے شہداء کو اللہ کے دربار میں سفارش کا حق دیا جائے گا۔ سفارش کریں گے، علماء کو حق دیا جائے گا، سینکڑوں لوگوں کی سفارش کریں گے۔ حفاظ اکرام کو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت امام حضرت علی رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، اس امت کا ایک حافظ جس نے فاستظهره واحل حلاله وحرم حرامه، جس کسی نے اس امت کے ایک بچے نے، ایک بچی نے قرآن کو یاد کیا، اپنے سینے میں جگہ دی، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے دربار میں جن اس کے گھرانے کے 10 لوگوں پر من وجبت لہ الجنہ، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس کی برکت سے ان 10 لوگوں کو جہنم سے رہا فرما دے۔ آج ہمیں ڈگریوں کا شوق ہے، جہنم سے آزادی کا شوق نہیں ہے۔ کیا جہنم سے، کیا آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کی اولاد میں آپ کی کوئی ہونہار اولاد ایسی ہو جب آپ کے لیے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جہنم کے فیصلے ہو جائیں، اللہ کے دربار میں آپ کی کوئی ہونہار اولاد کھڑی ہو کر کہہ دے یا ربی، اے اللہ میرے بابا ہیں، اللہ میری ماما ہے، میری زندگی دنیا میں آنے کے اسباب یہ ہیں، اے اللہ میں نے تیرے قرآن کو سینے میں جگہ دی ہے اور تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے، آج میں اپنے بابا کا سفارشی بن کے آپ کے دربار میں حاضری لے کر آیا ہوں، اللہ رد نہیں فرمائیں گے، اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ ارے ڈگریوں کا شوق ہے، کب منع کیا ڈگریاں حاصل کرنا منع ہے؟ ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، لیکن ہم نے قرآن سے بالکل منہ موڑ دی ہے۔ ہمیں قرآن آتا ہی کب ہے؟ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم سارا قرآن غلط پڑھتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ میں اکثر آپ کو اس بات پہ توجہ دلاتا رہتا ہوں، قرآن غلط پڑھتے ہو، یا لاؤڈ اسپیکر سے آوازیں آتی ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کے دربار سے کچھ لینے چلے ہو تو بہرحال کہا کہ یا اللہ وہ امت جس کو آپ سفارش کا حق دیں گے، سفارش کرے گی، رب اجعلہم امتی، وہ میری امت بنا دے جو تیرے دربار میں سفارش کرے گی۔ شہداء کا خون بولے گا، علماء کا قلم، اور علماء کی جو ہے نا وہ قلم کی روشنائی کو شہداء کے خون کے برابر تولا جائے گا۔ اجازت ہوگی سفارش کرو، علماء کو اجازت ہوگی سفارش کرو، عام مومنین کو، صالحین کو اجازت ہوگی سفارش کرو۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس دن لوگ کہیں گے کاش کہ اس بے ایمان کو میں دوست نہ بناتا، کاش کہ میں کسی اللہ والے سے جڑا ہوتا، کاش کہ میں نے کسی نیک اور جو ہے نا وہ صاحب علم سے اپنے پلے کو جوڑا ہوتا، آج میری سفارش اور جو ہے نا وہ دو الفاظ کہنے کا ذریعہ بن جاتا۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ جو سفارش کرے گی یہ تو میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ 7 خصوصیات کا ذکر کیا۔ اب میری طرف دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پکڑی ہوئی ہیں، تورات پکڑی ہوئی ہیں۔ ان موسیٰ علیہ السلام نبذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائی، ایک طرف رکھ کے کہنے لگے رب اجعلہم من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، مجھے اس کا امتی بنا دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ اپنی اپنی زبانوں سے کہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہے کون؟ وہ بھائی اللہ کے عزم، اولو العزم نبی ہیں۔ وہ کیا خواہش رکھتے ہیں؟ میں اس امت کا فرد بن جاؤں۔ آپ میں سے کسی نے اللہ کے دربار میں یہ پیشکش کی ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی بننا چاہتا ہوں؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو سب سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس امت کو اپنے نبی کی وجہ سے
ساری امتوں سے پرواز دینا چاہتے ہیں، اونچا لے جانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر نصیب فرمائی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی ہے. آج کی رات آنے والی شب قدر ہو سکتی ہے، 2 راتیں گزر چکی ہیں، 21 اور 23 گزر چکا ہے، ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس امت کو یہ رات دی ہے کہ اس رات میں عبادت، ایک رات عبادت کر لو 83 سال تمہیں آگے نکال دوں گا، 1 صدی آگے نکال دوں گا. ٹھیک ہے، ان کی عمریں لمبی تھی. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے ایک پچھلی امتوں کے مجاہد کا تذکرہ کیا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں تیر اور تلوار چلائی. 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک وہ میدان کارزار میں لڑتا رہا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بات کی، صحابہ اکرام عمل کے بڑے شہدائی تھے، غم زدہ ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنے ہی اعمال کیوں نہ کر لیں، لیکن ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں پہنچ پائیں گے. صحابہ غم زدہ ہو گئے، حضور بھی ذرا رنجیدہ تھے. اللہ پاک نے فوراً قرآن اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم آپ کو 1 رات دے رہے ہیں، وہ 1 رات میں عبادت کر لو، 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں لڑنے والے سے آگے نکال دے گا. 1 رات کا سوال ہے. کتنی راتیں جا کے گزر سکتی ہیں، لیکن عبادت کی 1 رات کا سوال کیا جا رہا ہے. 1 رات جاگ لو، جاگنا نہیں ہے، عبادت کرنی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے 4 بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ کیا. نمبر 1 حضرت ایوب علیہ السلام کا، نمبر 2 حضرت زکریہ علیہ السلام کا، نمبر 3 حضرت حزقیل علیہ السلام کا، نمبر 4 حضرت یوشع علیہ السلام کا. 4 انبیاء کا تذکرہ کیا. ان 4 انبیاء نے تقریباً لمبا زمانہ تک، بارگاہ 80 سال تک 1 سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتا. آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی وہ عبادت سے غافل نہیں ہوئے. صحابہ غمزدہ، یا رسول اللہ، ہم کیسے اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہم یہ مقام کیسے، یہ تو انبیاء ہیں، اتنے بڑے بڑے مقام ہیں، اور 80 سال تک کبھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں، ہم تو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ غمزدہ تھے، اللہ نے ان کے غم کو دور کیا، 1 رات عطا کر دی. اس رات میں عبادت کر لو، ان کے برابر پہنچا دو. انبیاء کا مقام تو اونچا ہوگا، لیکن عبادت میں لے آؤں گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلٍ. اس رات کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اس رات میں اتارا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن شریف کو اس رات میں اتارا ہے. قرآن شریف لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، جہاں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے قرآن کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پہلے آسمان پہ اتار دیا، اور اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ان تمام کو اٹھایا اور زمین پہ اتار دیا، ابھی کو دے دیا. لیکن قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ سے اتارا، اتارنے کے بعد پہلے آسمان پہ لائے، اور پھر پہلے آسمان سے ضرورت کے مطابق 23 سال کے اندر پیغمبر کے دل پہ اتارا ہے. تو یہ رات اتنی قیمتی رات ہے جس میں قرآن ہوتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن شریف کو جو ہدایت کی کتاب ہے اس مبارک رات میں اتارا ہے. اللہ نے خود آگے سوال اٹھایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور بھائی تمہیں کیا پتا شب قدر کسے کہتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا بھائی؟ اللہ کہہ رہا. اللہ خود سوال اٹھا رہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا شب قدر کسے کہتے ہیں؟ سوال اٹھایا اور اٹھا کر کے جواب خود دے رہے ہیں. لیلۃ القدر، پہلے سوال اٹھایا وما ادراک، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر وہ ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اگر کسی کو 10 راتیں مل جائیں، اور ہماری زندگی میں کتنی راتیں گزر چکی ہیں، 50 سال عمر ہو گئی کسی کی، 60 سال ہو گئی ہے، 60 راتیں آئیں گے. جس کو صرف 10 راتیں مل جائیں، گویا کہ 850 سال عبادت کی، 850 سال عبادت کی.
ایک زندگی کی 10 راتیں مل جائیں. ایسے بھی اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے یہ بات اپنا مرتے دم راز آؤٹ کیا ہے، جب سے بالغ ہو مرتے دم تک کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی. شب قدر کبھی فوت نہیں ہوئی، ہر سال نصیب ہوتی. وہ تو جاگنے والے لوگ تھے بابا. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں سوال اٹھا کر، وہ رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس رات میں ہوتا کیا؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں تنزل الملائکہ. جب وہ رات آتی ہے مغرب کے بعد، رات شروع ہو جاتی ہے، تنزل الملائکہ، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں. سارے فرشتے آسمان سے، اکثر فرشتے آسمان کے زمین پہ آتے ہیں. تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. والروح، روح سے مراد نمبر 1 یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ پاک جبرائیل نورانیت کے سردار کو بھی کہتے ہیں. زمین پر ساری نورانیت کا سردار. تنزل الملائکہ والروح. اب فرشتے کیوں اتر رہے ہیں؟ سوال ہوتا ہے فرشتے کیوں اتارے جا رہے ہیں؟ جواب امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں اتارا ہے؟ اس لیے اتارا ہے. آپ یہ میری بات جاگ کر سنیں، سو کر نہیں. کیسے سنیں بھائی؟ جاگ کر سنیں. اللہ فرشتوں کو کیوں اتار رہے ہیں؟ اس لیے اتار رہے ہیں جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرشتوں نے اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اللہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، عبادت ہم کریں گے، یہ تو حالات بگاڑے گا زمین کا. یہ اعتراض تھا فرشتوں کا. اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آج فرشتوں کو کیوں اتارے؟ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے، اس اعتراض کا خمیازہ. ادھر سے شب قدر آئی، یہاں بھائی تھیٹر گاؤں والے ماشاءاللہ، مسجد عائشہ والے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھائی سجدے میں گر کے آہو فغاں کر رہا ہے، کوئی بھائی جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے. اطاعت کر رہے ہیں لوگ اور اللہ کی محبوبیت میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے ساتھ اتار کر اپنے اس اعتراض کا خمیازہ بھگواتے ہیں کہ تم ہی تو اعتراض کرنے والے، دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے. میرے محترم بھائیو، عبادت والروح. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اتارتے. نمبر 1 حضرت جبرائیل کو اتارتے، تم بھی جاؤ. نمبر 2 روح سے مراد مفسرین نے لکھا دوسرا قول یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے، زمین 7 آسمان 7 زمین اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، ایک لقمے میں نگل جائے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. ایسا فرشتہ پیدا کیا. اللہ پاک اس کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی نیچے جاؤ، آپ بھی نیچے جاؤ. وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تیسرا قول والروح. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اتارتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اتارتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اعمال کو دیکھ کر پھر جو ہے نا وہ واپس چلے جاتے ہیں. جب یہ رات آتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آ کر تمام فرشتوں کو متفرق کر دیتے ہیں، پھیل جاؤ پھیل جاؤ پھیل جاؤ پھیل جاؤ. فرشتے پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں. جس گھر میں تصویر نہ ہو، جس گھر میں کتا بندھا ہوا نہ ہو، جس گھر کے اندر سور، جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہو، جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر ناپاک لوگ ہوں، ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جن گھروں میں تصویریں لٹکی ہو، جن گھروں کے اندر کتا بندھا ہو، خنزیر ہو اور ناپاک لوگ ہو، ناپاک انسان ہو، حرام کاری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. باقی ہر گھر میں جاتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ جبرائیل مصافحہ کرتا ہے لیکن کبھی مصافحہ محسوس نہیں ہوا. اس کی علامت میں آپ کو بتا دوں، مسافر کی علامت جس سے جبرائیل کر جائے مصافحہ، جس سے فرشتے ملاقات کر جائے، اس کی علامت یہ ہے دل نرم پڑ جائے گا، آنکھوں سے پانی بہہ پڑے. یہ علامت ہے کہ جبرائیل مصافحہ کر گئے. اس کے دل نرم پڑ جائیں گے، آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے گا، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت طاری ہو جائے گی. علامت ہے کہ جبرائیل مصافحہ کر گئے، فرشتے مصافحہ کر گئے. اسے والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام.
من کل امر سلام، ہر سلامتیاں لے کر فرشتے فوج در فوج اترتے رہتے ہیں. اور یہ وہ رات ہے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا. جو فرشتے جتنے بھی بنے ہیں سب کو اللہ نے شب قدر میں بنایا ہے. یہ وہ رات ہے، اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مادہ تخلیق کو اکٹھا کرنا شروع کیا تھا، جمع کرنا شروع کیا تھا کہ آدم کو بنانا ہے. یہ وہی رات ہے اللہ نے جنت کو پیدا کیا. جنت کے اندر جتنا حسن بانٹا گیا ہے وہ اسی رات میں دیا گیا ہے. اتنی مبارک رات ہے. جنت کے اندر سبزہ زار جتنا پیدا کیا وہ اسی رات میں پیدا کیا گیا. بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر اللہ کے احکامات کو توڑا تھا. اس کے سامنے جھکے. اللہ نے حکم دیا باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، اور یہی تمہاری توبہ کی علامت ہے، تم اسی طرح توبہ تمہاری قبول ہوگی. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی یہی شب قدر تھی. اسی رات میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اگر کوئی بندہ شب قدر اللہ جس کو نصیب فرما دے کھڑا ہو جائے، 2 رکعت پڑھے یا 1 رکعت پڑھے، ایمان کی حالت میں ایمان اس کا سلامت ہو، تسبیح لے کر بیٹھ جائے، قرآن لے کر بیٹھ جائے، تسبیحات شروع کر دے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس رات کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اور بھائی یہ سودا مشکل ہے، یہ خسارے کا سودا ہے. یہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے راتیں اللہ نے اتنے سارے امتیازات اس لیے دیے کہ تاکہ میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرد جہنم کی طرف نہ جائے. اگر آج جہنم کے دروازے پر ہمارا نام لکھا جائے تو بدقسمتی ہماری ہے بزرگوں. اللہ نے تو دیا ہوا ہے، اللہ تو فیصلے کر رہے معافی کے، لیکن ہم لے نہیں رہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اس رات سے جو محروم رہ گیا، من حرم ذلک اللیل، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا کہ ساری خیروں سے محروم رہ گیا. اس رات سے جو محروم رہ گیا ساری خیروں سے محروم رہ گیا. اور محروم وہ رہتا جو حقیقت میں محروم ہو. ارے کیا وجہ تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق گناہ کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، ساری رات مصلی پر کھڑے ہوئے، ساری رات مصلی پر گزر رہی ہے، اور حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ پیروں پہ ورم اور سوج گئے، پیر سوج گئے. اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، قرآن اتار دیا، وَمِن اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے پیغمبر ساری رات نہ جاگا کر، ساری رات مصلی پہ کھڑا نہ ہوا کر، تیرے پیر سوج گئے، تیرے رونے پہ ہمیں ترس آتا ہے. ساری رات نہ رویا کر، امت کے غم میں نہ رویا کر، ساری رات نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا کر. اور صحابہ اکرام نے پیغمبر کی نمازوں کو دیکھا، پیغمبر پاک علیہ السلام کی رات کی محنت کی نمازوں کو دیکھا، تو پھر صحابہ نے راتوں کو جاگا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیغمبر کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کے گھر میں گئے، صبح کی نماز پڑھ کے گئے، نفل کی نماز نہیں تھی، فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں، ساری رات مصلی پر گزر گئی ہے. اور حضرت عثمان غنی پیغمبر کا داماد ہے، انہی راتوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو اپنے نماز عشاء پڑھی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ نفل کی نیت باندھی، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ گئے. سارا دن روزہ رکھا کرتے تھے اور پوری رات مصلی پہ جاگا کرتے تھے. یہ صحابہ تھے میرے مسلم بزرگوں، جو جنت کے مشتاق تھے، جنہیں جنت کا شوق تھا، جو جنت کے حقدار تھے، جو جنت کی طرف دوڑ لگاتے تھے. آج ہم کتنا پیچھے گئے، ہمارے پاس تسبیح پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. پوری 3 تسبیحات ہمارے اکابر فرماتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، یہ بھی پوری نہیں ہوتی ہم سے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، 40 سال تک، کتنا سال بھائی، 40 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو نہیں سوئے ہیں. جو عشاء کے لیے وضو کیا اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایسے بھی لوگ گزرے گئے یہ جنت کے. اور رمضان شریف میں 63 قرآن شریف تلاوت کیا کرتے تھے. کتنے قرآن شریف بھائی؟ 63 قرآن شریف تلاوت کیا کرتے تھے. اور جب جس جگہ جیل سے جنازہ اٹھا ہے، جس جگہ سے تاریخ میں لکھا ہے، فرمایا یہاں میں نے 7000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، 7000 مرتبہ تلاوت کی. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ صحابی کے داماد ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں 50 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 50 سال تک تاریخ ہے، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں.
50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی انہوں نے، وہ جنت کے حقدار نہیں تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی سعید بن مسیب ابو ہریرہ کے داماد ہیں، جب حجاج بن یوسف نے مدینے پر حملہ کیا 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد میں جماعت نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد میں کوئی نہیں آیا، مدینہ کے راستے بند تھے، حالات بگڑ چکے تھے۔ سعید بن مسیب اس وقت بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے جب اذان کا وقت ہوتا تھا میرے پیغمبر کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، اس اذان کی آواز کے مطابق میں 5 نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ اتنا عظیم انسان ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم وقت کا بادشاہ گزرا ہے، بلخ سلطنت کا بادشاہ ہے، جس نے بادشاہت کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ رمضان شریف میں پورا رمضان نہ کبھی دن میں سوئے تھے نہ کبھی رات میں سوئے تھے، بلخ کا بادشاہ ہے، بلخ سلطنت کا بادشاہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رمضان گزرتا جا رہا ہے میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، مجھے اتنی بڑی خیر ہو سکتا ہے آج کی رات ہو، تھوڑی ہمتیں فرما لیں، تھوڑے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ آج کی رات مل گئی، 83 سال کی عبادت مل گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے، میں تمہیں بتا دوں کہ شب قدر کون سی ہے، 2-3 منٹ رہ گئے، شب قدر بتا دوں کون سی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے، اللہ نے شب قدر دی، حضور پاک بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، میں صحابہ کو بتا دیتا ہوں شب قدر کون سی ہے۔ ابھی بتانے آ رہے تھے، مسلمانوں کا جھگڑا ہوا تھا آپس میں جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں کا، حضور پاک علیہ السلام سے اس رات کو بلا دیا گیا، واپس اٹھا لیا گیا۔ یہ جھگڑے کی نحوست تھی، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اسی مقام پہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ارے تمہیں میں ایک عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا جس عمل کا درجہ بعض دفعہ نماز سے بھی بڑھ جائے گا، جس عمل کا درجہ صدقہ سے بھی بڑھ جائے گا، دیگر نیک کاموں سے بھی بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو اس قدر محتمل بھی شان ہو، جو کبھی نماز سے بھی آگے اور کبھی زکوٰۃ اور روزوں سے بھی آگے نکل جائے؟ حضور پاک نے فرمایا آپس میں سلوک سے رہا کرو، آپس میں سلوک سے رہا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیر اور جمعرات کے دن ساری امت کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں اجتماعی طور پہ ساری امت کے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، مرد عورت پوری امت کے ٹوٹل اعمال کیلکولیشن کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر بندے کا تذکرہ اللہ کے دربار میں کیا جاتا ہے، ان میں بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور بہت ساروں کے اعمال نامے کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اللہ واپس کس کے ہوئے؟ فرمایا ان کے واپس ہوئے جن کے درمیان ناجائز جھگڑے ہو، جن کے درمیان بلا وجہ جھگڑے قائم ہو گئے ہو، ان کے اعمال اللہ کے دربار سے واپس کر دیے جاتے ہیں جب تک ان میں صلح نہ ہو جائے، جب تک کہ اپنے معاملات کو درست نہ کر لیں تب تک ان کے اعمال میرے دربار میں پیش نہ کر لوں۔ میرا محترم بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، شب قدر کی برکت اس جھگڑے کی وجہ سے اٹھ گئی، شب قدر کی خیروں سے ہم محروم رہ گئے، لیکن اس جھگڑے سے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر جہنم بنے پڑے ہیں، جہنم بنے پڑے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ بتاؤ رحمتیں کہاں سے اترے گی؟ جھگڑوں کو ختم کیجئے گا پھر رحمتوں کا سوال کیجئے گا۔ پہلے ساس اور بہو اپنے جھگڑے نمٹائیں، پہلے بہن بھائی اپنے جھگڑے ختم کریں، پہلے جو ہے نا وہ باپ اور بیٹا آپس کے جھگڑوں کو نمٹائیں۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر کا فرمان ہے جو کوئی بندہ حق پر ہو، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، پیغمبر فرماتے انا زعیم، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں محل اللہ سے لے کر دوں گا۔ کس نے ذمہ داری لی ہے بھائی؟ گود آپ کے حق میں اور سارا خاندان آپ کے حق میں، کچہری آپ کے حق میں اور آپ کا پریا پنچایت آپ کے حق میں، آپ ٹھیک ہے، فیور آپ کی ہو رہی ہے، اس کے باوجود حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میرا پیغمبر ضمانت دے کر کہتے ہیں کہ میں جنت میں اللہ سے محل لے کر دوں گا۔ اس کے دل گردے چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر بھلائیاں چاہتے ہیں پھر جھگڑوں سے نکلیں، گھروں کو امن دیں، اولادوں کو امن دیں،
اپنے گھر کے اندر امن کی فضا پیدا کریں، پھر گھروں میں رحمتیں اترے گی، وگرنہ گھر جھگڑے سے جو ہے وہ جہنم بنے رہیں گے۔ جب یہ رات ختم ہوتی ہے حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ معاملہ چلتا ہے، جب اذانیں ہو گئی، اب شب قدر ختم ہو گئی، یہ اعمال والے فرشتے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کیسے پایا امت محمدیہ کو؟ میرے محترم بھائیوں، آخری بات ہے، فرشتے نام لے کر کہتے ہیں، نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کا بیٹا اور فلاں مرد جس کا ہم چھوڑ کر آئے گے، عبادت میں لگے ہوئے تھے، تسبیحات میں لگے ہوئے تھے، تلاوت میں لگے ہوئے تھے، آپ کا اور میرا نام آسمانوں پر لیا جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے چرچے کیا ہو سکتے ہیں؟ اور جو برائیوں کی طرف نکل جائیں ان کے پھر بدبختیوں کے نعرے وہاں لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج سے عزم کر لیں انشاءاللہ، جتنی راتیں باقی ہیں قدر کریں گے انشاءاللہ، تو کریں گے نا بھائی؟ اعمال بتا دو شب قدر کا۔ حضور پاک علیہ السلام سے اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر مجھے شب قدر مل جائے تو اللہ سے کیا مانگوں؟ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ ان الفاظ میں اللہ سے مانگ لینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور بھی الفاظ ہیں لیکن مختصر بتائے جا رہا ہوں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تجھے معافی پسند ہے، میں تیرے نبی کی بیوی عائشہ معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر۔ ساری امت کو درس دیا، ان الفاظ میں لمبی لمبی دعائیں مانگے، نہیں آتا اللہ اردو بھی جانتے ہیں، اللہ پنجابی بھی جانتے ہیں، اللہ بیواتی بھی جانتے ہیں، اپنے اپنے الفاظ میں مانگو لیکن ضرور مانگو، اور کچھ نہیں کر سکتے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا